حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشان کریں اور پڑھیں بآواز سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوا، تو پھر ربیع الاخر کا مہینہ، جسے غوث پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے، وہ بھی شروع ہوا اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ ماہ ربیع الاخر کی آج پہلی تاریخ ہے، کیونکہ 29 کا چاند ہوا نہیں، تو 30 کا چاند کے اعتبار سے آج اس کی پہلی تاریخ ہے، یہی اعلان بھی ہوا ہے۔ محترم سامعین، ماہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ، جسے 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے، تمام عقیدتان حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی ماہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو ان کے نام سے نیاز دلائی جاتی ہے، اور پورا مہینہ لوگ اپنے اپنے طور، اپنے اپنے طریقے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکات ہے کہ آپ کے زندگی کے واقعات کے بہت سے پہلو ہیں۔ مثلا اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت، ان کی زندگی سے پہلے کی تاریخ لی جائے تو بھی بیان کرنے والا کئی دنوں تک بیان کرتا رہتا ہے، تب جا کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش سے پہلے کے واقعات پورے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ جب اپنی ماں کے شکم میں تھے تب بھی آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مادر زاد ولی پیدا فرمایا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معزز اور مکرم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی ولی بنایا تھا، جبکہ یہ مرتبہ، یہ شرفیت، یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ولی کو نہیں نوازتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدائشی ولی بنایا۔ اسی طرح آپ کے زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ آپ کی پیدائش کے بعد بھی کئی ایسے واقعات پیش آئیں جو آپ کی بڑی بڑی کرامتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضور
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ پہلا رمضان المبارک بروز جمعہ اور سن 470 یا 71 ہجری کی تاریخ آپ کی ولادت کے تعلق سے نوٹ کی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ آپ کی پیدائش پہلی رمضان المبارک اور جمعہ کے دن ہوئی تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے اور خود آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم دید گواہ ہیں کہ میرے لخت جگر، میرے نور نظر نے جب ان کی پیدائش ہوئی تو میرے فرزند ارجمن نے میرے پستان سے دودھ کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشم دید گواہ ہیں کہ جب غروب آفتاب ہوا، جس وقت ایک روزے دار روزی کرنے، اس کے افطاری کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جب آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پستان سے اپنے فرزند ارجمن کو دودھ پلانا چاہا، تب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی اپنے ماں کے پستان سے دودھ تناول فرما لیا۔ اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی روزے کی حالت میں تھے، اور آپ اپنی پوری زندگی میں روزے کی حالت، جب بھی رمضان شریف آتا گیا آپ ہر سال روزے رکھتے گئے، یہاں تک کہ آپ کی عمر جب 2 سال کی تھی تب بھی آپ روزہ رکھتے تھے، جب آپ شیر خواری کے زمانے میں تھے تب بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تمامی مسلمانوں کو ایک تعلیم دے گئے ہیں کہ اے میرے مریدو، اے میرے چاہنے والو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضامندی چاہتے ہو تو جس طرح تمہارا یہ پیر و مرشد، تمہارا غوث، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ جس طرح پیدا ہوتے ہی روزے رکھا، حالانکہ شریعت تو بالغ ہونے کے بعد لاگو ہوتی ہے، کوئی بھی مسلمان ہو شریعت اس پہ 10 سال کے بعد یا بالغ ہونے کے بعد شریعت لاگو ہوتی ہے۔ یعنی جس وقت آپ روزہ رکھنا شروع کیے تھے اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روزے فرض نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس ولی کو، اپنے اس محبوب کو وہ جاہ و جلال اور ایسی تربیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کو پیدائشی ولی بناتے ہی روزہ دار بھی بنا دیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی اپنے اس غوث کے لیے اچھی بات تھی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا، ایسے ہی آپ ولی نہیں بن گئے، بلکہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بشارت اپنے دور میں دے گئے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت فاطمہ اور پنجتن پاک کا پورا مجمع موجود تھا، آپ اس مجمع میں فرما گئے تھے، اور اس کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ میرے نبی کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ آپ اپنے نواسوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، سب سے زیادہ عقیدت و محبت۔ اس کی وجہ کئی وجہیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک وجہ دنیاوی اعتبار سے جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارا اور آپ کا بھی یہی کارنامہ ہے، ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے ہم آپ لوگ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے اولاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی وجہ سے سب سے چھوٹے نواسے سے میرے نبی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس
ایک مرتبہ جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے اس کا الٹا کر دیا، یعنی حضرت امام حسین سے پیار کرنے کے بجائے، ان سے محبت کرنے کے بجائے، انہیں پہلے گود میں اٹھانے کے بجائے حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا لیا، ان سے پیار اور محبت کرنے لگے۔ اور حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ نانا جان جب بھی آتے تھے تو سب سے پہلے مجھے گود میں اٹھاتے تھے، سب سے پہلے مجھ سے پیار کرتے تھے، لیکن آج اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین کی نظر اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن پر پڑتی ہے اور انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا تو آپ اپنے والد ماجد سے پوچھ بیٹھتی ہیں، والد گرامی، آج میں یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آخرکار آج آپ سارا شفقت، ساری محبت امام حسن کے ساتھ کیوں دکھا رہے ہیں؟ تب ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے فاطمہ، ابھی کچھ دیر پہلے جبریل آئے تھے اور مجھ سے یہ بتا گئے ہیں کہ حضرت امام حسن کے خاندان میں، ان کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ خوش ہے اور بہت ہی زیادہ رضامندی دکھا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس محبوب سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے، اے نبی کریم، اللہ تبارک و تعالی نے جو مرتبہ تمام انبیاء میں آپ کو عطا کیا ہے، وہی مرتبہ تمام ولیوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بچے کو عطا کرے گا، اپنے اس محبوب کو عطا کرے گا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں پیدا ہونے والا ہے۔ یعنی ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے کی بشارت اپنی حیات زندگی میں اپنے بیٹی فاطمہ الزہرا اور اپنے نواسے سے دے گئے، ان لوگوں کو بتا گئے، اور صحابہ کرام کو کے درمیان بھی آپ ارشاد فرما گئے کہ آنے والے 4 صدی میں ایک ایسا اللہ کا ولی آئے گا کہ جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نبی کو تمام نبیوں کے درمیان دیا ہے، وہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولیاء میں اس بچے کو دے گا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں پیدا ہونے والا ہے، جس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ببرکات ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے بشارت دی تھی۔ اور آپ کی ولادت سے پہلے بھی، یعنی جب آپ اپنے ماں کے شکم میں تھے، اس وقت بھی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کے خواب میں آ کر کے آپ نے ان کو بشارت دی تھی کہ آپ کے گھر میں جس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ میرا بھی بچہ ہے، میرا بھی بیٹا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے اور وہ شان و شوکت عطا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میرے بیٹے کو تمام اولیاء کرام کا سردار بنایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ آپ کے بچپن کے واقعات کچھ یوں بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ جب آپ کی شیر خواری کا زمانہ ختم ہوا، یعنی آپ کی عمر جب 2 سال سے اوپر جانے لگی، اس وقت آپ کے والد ماجد اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول تھے۔ ایک عورت روتی گڑگڑاتی آتی ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی حجرے میں چلی جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ آپ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پائے کے ولی ہیں، آپ کی شہرت پورے بغداد کی سرزمین پر آپ کا شہرہ ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن میں ایک قسمت کی پھوٹی عورت ہوں کہ میرے وطن سے اب تک 6 بچیاں پیدا ہو چکی ہیں،
اور اب اس سمے بھی میں امید سے ہوں آپ کی بارگاہ میں صرف اتنا عریضہ پیش کرنے آئی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میرے اس پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ آپ کے والد ماجد نے جاننا چاہا، اس سے پہلے اس عورت نے کہہ دیا کہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اس بار تیرے پیٹ سے کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا تو میں تجھے بھی طلاق دے دوں گا، تجھے چھوڑ دوں گا اور تجھ سے دور تک چلا جاؤں گا۔ اب ایک عورت کی زندگی میں اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے شوہر سے بڑھ کر اس کی زندگی میں اور کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب اس کے شوہر نے اتنا کہا تھا تو وہ عورت اسی وجہ سے پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ اگر میرے پیٹ سے اب کی بار لڑکا پیدا نہ ہوا تو میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا۔ اتنے میں بہرحال آپ کے والد ماجد یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نے آنکھوں کو بند کیا اور لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، دیکھا اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھا۔ آپ کے والد ماجد نے کہہ دیا اس عورت سے کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ لڑکی ہے۔ فوراً وہ رونے گڑگڑانے لگتی ہے اور دروازے سے باہر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کا زمانہ ہے، آپ ابھی بہت کم عمر کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذہن وہ دماغ دیا تھا۔ پھر آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا تو روتی گڑگڑاتی کیوں ہے؟ یقین جان جو ڈاکٹر مرض کو پہچانتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے۔ اگر وہ اتنا بتا دیے ہیں کہ تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکی ہے تو اس کا علاج بھی جانتے ہوں گے، تو چلی جا۔ بہرحال واپس جاتی ہے اور پھر اپنی فریاد سناتی ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد پھر اسے واپس کر دیتے ہیں۔ پھر واپس جاتی ہے عورت، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے واپس کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے والد ماجد نے اس عورت سے سوال کیا کہ تجھے باہر سے بار بار اندر کون بھیج رہا ہے، تب وہ عورت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگلی کو پکڑ کر کے اندر لے آئی۔ آپ کے والد ماجد مسکرائے، جناب آپ ہیں، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے چہرہ کیا، رخ کیا اور کہا کہ اچھا آپ ہیں۔ بہرحال آپ نے کہا کہ والد ماجد اس کی مجبوری کو پوری کیجئے، اس کے شکم میں جو بچہ ہے لڑکی ہے اس کو لڑکا بنائیے۔ تب آپ کے والد ماجد نے کہا اے غوث پاک، اے غوث، اے میرے بیٹے عبد القادر، جا میں تجھے سارے اختیارات دیتا ہوں، تو جو چاہے لوح محفوظ میں لکھنا چاہے لکھ دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو سارے اختیارات مل گئے تو اس کم عمری کے زمانے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے ارشاد فرمایا، اے عورت، میں نے تو تیرے پیٹ میں پلنے والے بچے کو لڑکا بنا ہی دیا ہے، اس سے پہلے جو تیرے پاس 6 بچیاں تھیں جو گھر میں موجود ہیں اسے بھی میں نے لڑکا بنا دیا ہے۔ سوچئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کم عمری کے زمانے میں کیسی کرامت تھی۔ اسی لیے میں نے پہلے تمہید میں بیان کر دیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے واقعات سے بہت سے پہلو ہیں کہ آپ کے کون سے پہلو کے زندگی کے واقعات کو بیان کیا جائے۔ بہرحال وقت مکمل ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔